القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ تم پر آسمان سے کوئی عذاب نازل کر دے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر آسمان سے عذاب نازل کر دے یا زمین سے کوئی عذاب نکال دے، اور یہ عذاب بھی تمہیں دے سکتا ہے کہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے، فرقہ فرقہ کر دے، اور آپس میں لڑا لڑا کر تباہ کر دے۔ یہ بھی اس کے عذاب کی شکل ہے۔ دیکھو ہم کس طرح تمہارے لیے آیات کو پھیرتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تباہ کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے چاہے تو آسمان سے عذاب نازل کر دے، چاہے زمین سے سیلاب آ جائیں، زلزلے آ جائیں، زمین پھٹ جائے جگہ دے دے، اور چاہے تو آپس میں لڑا دے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کی ایک شکل بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، کہا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اوپر سے عذاب آ جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ میں تیرے چہرہ مبارک کی قسم دیتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ زمین سے عذاب بھیج دے۔ کہا اللہ تعالیٰ میں آپ کے چہرہ انور کا واسطہ دیتا ہوں یا اللہ یہ عذاب ہم پر نہ آئے۔ پھر فرمایا یا پھر آپ کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے لڑا دے۔ تو فرمایا ھذا اہون، یہ اس سے تھوڑا ہلکا ہے۔ اس کے بعد تو کوئی پروٹیکشن ہی نہیں ہے، بچنے کی شکل ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر بھی بچنے کی شکل ہے، اور آپس کی لڑائی میں کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کوشش کر کے اس کو کم کر لیں یا ختم کر لیں، لیکن وہ جو پہلی شکلیں ہیں وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ یہ تھوڑا آسان ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت پر اس طرح کا عذاب نہ آئے کہ جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، ساری زمین پر سیلاب آ گیا، جو کشتی میں تھے بچ گئے، باقی سب برباد ہو گئے، ڈوب گئے۔ ایسا عذاب کہ ساری قوم تباہ ہو جائے، پانی کا عذاب، یا اللہ ایسا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ میری قوم آپس میں نہ لڑے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے میری یہ دعا قبول نہیں کی۔ ہمارا کیا تصور ہے کہ ہمارا پیر جو ہے وہ کرنی والا ہے، جو کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ تصور ہے کہ ہمارا فلاں پیشوا، امام، مولانا، پیر وہ مستجاب الدعوات ہے، جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، اس سے دعا کرواؤ رد نہیں ہوتی۔ یہاں پیروں کے پیر ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ ہیں کہ جن سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی۔ اس لیے آپس کی لڑائیاں ہوں گی، اور یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ اس سے پہلے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، بلکہ جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ،
میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. آپ ایسے لوگوں کو بنانے جا رہے ہیں جو خون بہائیں گے اور فساد مچائیں گے. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار نہ دیتا جس طرح فرشتوں کو نہیں دیا، بس جو آرڈر ہو گیا وہ کرنا ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے یہ آپشن دیا تھا آسمانوں کو، پہاڑوں کو، زمینوں کو کہ آپ چاہو تو میری نافرمانی کر سکتے ہو. کہنے لگے نا جناب، ہم سے نہیں ہوتا. ہم تو اس پر چلیں گے کہ آپ ہمیں حکم دیں اور ہم وہ کریں. آپ منع کر دیں تو ہم رک جائیں. ہمارے پاس نافرمانی کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. نافرمانی کا اختیار بھی ہو اور پھر بھی ہم فرما برداری کریں، یہ ہم سے نہیں ہوتا. پہاڑ کھڑے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہیں. آسمان بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہے. اگر اس کو اختیار ہوتا، پہاڑوں کو اجازت ہوتی کہ وہ چاہیں تو زمین کے کسی اور علاقے میں چکر بھی لگا لیا کریں، تو آپ کی حالت کیا ہوتی؟ انہوں نے یہ آپشن قبول نہیں کیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. انسان نے اس کو قبول کر لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. کہ آپ ہمیں اختیار دے دیں نافرمانی کا، پھر بھی ہم اطاعت کر کے دکھائیں گے. تو عزیز بھائیوں، اگر اس کو اختیار ملا ہے تو پھر اس کی طبیعتیں مختلف بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. مٹی سے انسان بنا اور مٹی مختلف ہوتی ہے. کوئی سخت پتھر بھی مٹی ہیں، کوئی صحرا ہے، کچھ پہاڑ ہیں، کچھ ریتلی، کوئی چکنی مٹی، تو کوئی زمین، کوئی پہاڑ ایسے جہاں سے لاوا نکلتا ہے، وہ بھی مٹی ہے. کہیں زمین میں چونے کے پہاڑ ہیں، کہیں جپسم کے پہاڑ ہیں. زمین میں سب کچھ یہ ہے اور اسی سے ہم بنے ہیں. اس لیے تمام انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہیں. سب ایک جیسا سوچیں، سب ایک بات پر رہیں، ایسا ممکن نہیں. ہر ایک کی سوچ کا زاویہ الگ الگ ہے، ہر ایک کا علم اپنا اپنا ہے، ہر ایک کی طبیعت اپنی اپنی ہے. باپ ایک ہے، اولاد میں اختلاف ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں اختلاف ہو ہی نہ، تو پھر اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا اختیار واپس لے لے اور ہمیں ایسے چلائے جیسے فرشتوں کو چلاتا ہے. تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہوگا. جو اللہ فرمائے گا سب لبیک کہیں گے. اور اگر ہمیں یہ آپشن دیا ہے رہے ہمارے پاس، تو پھر بھائیوں اختلاف تو ہوگا. پھر اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن اس کو ایک لیول سے آگے بھی نہیں بڑھنے دینا چاہیے. رائے کا اختلاف میں یہ سمجھتا ہوں، وہ سمجھتا ہے، یہ تو لازمی ہے. سوچ کا اختلاف، اپروچ اپنی اپنی ہے، یہ تو ہوگا. یہ اختلاف اگر تنازع کی شکل اختیار کر جائے پھر نقصان دہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. لڑائی کی شکل اختیار کر جائے، بغض اور عداوت اور دشمنی کینہ سینوں میں بیٹھ جائے، پھر یہ نقصان دہ ہوتا ہے. اگر ایک دوسرے کا احترام بھی باقی رہے، دوسرے کو اختلاف کرنے کا اختیار بھی دیا جائے اور اس پر صبر اور ٹالرنس اور ہر قسم کا احترام اس کا کیا جائے اور اختلاف باقی رہے، تو اس میں یہ لازمی ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا اور اس کا اتنا زیادہ نقصان بھی نہیں ہوتا. اب اس کو ہم نے مینج کرنا ہے. اس اختلاف کو، اس سوچ کے اختلاف کو ہم نے مینج کرنا ہے. ہم نے اپنا بھی خیال کرنا ہے، ہم نے دوسرے کا بھی خیال کرنا ہے. مینج کر لیا تو یہ اختلاف رہے گا، تنازع نہیں بنے گا، رنجش نہیں بنے گی.
کینہ، بغض، عداوت، حسد، یہ چیزیں نہیں آئیں گی، تکبر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر مینج نہ کیا تو پھر آپ جانتے ہیں دیا سلائی چھوٹی سی ہوتی ہے جس سے بڑی بڑی بلڈنگیں جل جاتی ہیں، چھوٹی سی گالی سے قتل ہو جاتے ہیں، چھوٹے 100 روپے کے قرض پر بندے قتل ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان طبیعتوں کے اسی اختلاف کو استعمال کرتے ہوئے اس کو جنگ اور جدل اور کینہ اور بغض بنانا چاہتا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ اسی طبیعتوں کے اختلاف کو ایک لیول تک رکھیں اور آپس کی محبت اور آپس کی یگانگت، مشورہ، اس کو قائم رکھیں اور اس کو اس حد سے آگے نہ بڑھنے دیں۔ یہ اگر حد سے آگے بڑھ گیا تو نہ انسان دنیا کا نہ دین کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں جو نماز اور روزے اور ان عبادات سے زیادہ افضل ہو۔ نماز، صدقہ، روزے اہم ترین اسلام کے ستون ہیں، کیا کوئی ایسا کام نہ بتا دوں جو اس سے بھی افضل ہو؟ سبحان اللہ۔ ساتھی بڑے خوش ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، تو بہت زیادہ اہمیت بیان کی جاتی ہے نمازوں کی۔ زکوٰۃ نہ دے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اتنی اہمیت ہے زکوٰۃ کی۔ عذر والی عورتیں نماز چھوڑ دیں تو دوبارہ نہیں پڑھتی، روزے چھوٹیں تو دوبارہ رکھنے پڑتے ہیں، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ لیکن آج آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی کوئی افضل عمل ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ ضرور فرمائیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاح ذات البین، آپس میں صلح کروا دینا، ناراض لوگوں کو، جن کا آپس میں رنجش ہے، بغض ہے، کینہ ہے، پریشانی ہے، ان کو پکڑ کر بٹھانا، دونوں کو سمجھانا، مغز ماری کرنا، وقت دینا، قربانی دینا اور ان کو ایک کر دینا، یہ ان ساری عبادات سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اگر ان کو ایک نہ کیا گیا، صلح نہ کروائی گئی تو پھر ان میں فساد رہے گا، اور فساد مونڈ دینے والی چیز ہے۔ اور فرمایا میں نہیں کہتا کہ بال مونڈ دینے والی ہے، یہ دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے۔ آپس کا فساد، اس سے دین مونڈ دیا جاتا ہے، دین ختم ہو جاتا ہے، دین جڑ سے اکھیڑ دیا جاتا ہے، نہ دنیا کا انسان رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے۔ پچھلے سال گجرانوالہ میں تقریباً 16-17 قتل ہوئے تھے دونوں خاندانوں کے، آپ کے بھائیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صلح کروائی۔ کوئی کورٹ، کوئی کچہری، کوئی ایم این اے، ایم پی اے یہ کام نہیں کر سکا، کئی سال گزر چکے تھے۔ اور حالت کیا ہوتی ہے، جو زندہ ہے وہ بھی اپنا ہر دن آخری سمجھ کر گزارتے ہیں، دونوں طرف سے۔ بڑے بڑے مال ہیں، مربوں کے حساب سے زمینیں ہیں، مگر کس کام کی؟ علاقہ چھوڑا ہوا ہے، چھپ رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، جو تھوڑی بہت پونجی ہے وہ دوسرے کی ریکی پر لگ رہی ہے، بدماشوں کو پالنے پر لگ رہی ہے، اپنی سیکورٹی پر لگ رہی ہے۔ نہ دین نہ دنیا، کچھ بھی باقی نہیں رہتا جب آپس میں فساد ہوتا ہے۔ اور جب صلح ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دین بھی عطا کرتا ہے۔ فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، آپس کی ناراضگی، دشمنی، کینہ یہ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ اور میں نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈ دینے والی چیز ہے، یہ دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ جھوٹ کتنا بڑا ناسور ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کروانے کے لیے اس کو بھی روا رکھا۔ ادھر جاؤ آپ کہو وہ تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتا ہے، ادھر جاؤ کہو وہ تو آپ کے بارے میں بڑا اچھی رائے رکھتا ہے، وہ تو فلاں کے سامنے آپ کو بڑے اچھے لفظوں میں یاد کر رہا تھا۔
اس طرح کی باتیں کر کے ان کو قریب کرنا، شیطان ہار جائے، رحمان کی بات جیت جائے، جو یہ کام کرتا ہے فرمایا وہ نماز، روزوں اور صدقات سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو اختلاف لازمی ہے، ہوگا، لیکن اس کو حد سے بڑھنے نہ دو، کسی اخلاقی دائرے کے اندر رہنے دو اس کو، ورنہ وہ پھر جنگ بن جاتی ہے۔ وہ جماعتوں کی جنگ ہو، وہ خاندانوں کی جنگ ہو، وہ افراد کی جنگ ہو، وہ حکومتوں کی جنگ ہو، اسی طرح بنتی ہے۔ یہ مہینے، حرمت والے مہینے شروع ہیں، حرمت والا مہینہ رجب ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر قسم کی رنجشیں ختم کر دی جائیں اور ناراض لوگوں کو پکڑ کر صلح کروائی جائے، دلوں کے کینے قدورتیں نکال دی جائیں۔ یہ مہینہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مزید کسی اور سے لڑائی اور جنگ نہ شروع کی جائے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ میں، اوس اور خزرج کی 40 سال تک لڑائیاں جاری تھی۔ چھوٹی سی بات سے انہوں نے ان کا قتل کر دیا، انہوں نے ان کا کر دیا، انہوں نے 2 کر دیا، انہوں نے 3 کر دیے۔ 40 سال گزر جاتے تھے ایک ایک لڑائی پر، خاندان فارغ ہو جاتے تھے، آپ نے ان کو ایک کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ آپ اگر ساری زمین کی دولتیں خرچ کر کے ان کو ایک کرنا چاہتے تو آپ نہیں کر سکتے تھے جو کام میں نے مفت میں کر دیا۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپس کی محبت، یگانگت، اتفاق، اتحاد، یہ ساری کائنات کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور جہاں ناراضگی، قدورتیں، عداوتیں، دشمنیاں چلتی ہیں، ان کی ساری دولتیں بھی زیرو ہیں، کسی کام کی نہیں۔ اور جہاں محبت ہے، وہ غریب بھی ہیں تو بے تاج بادشاہ ہے۔ اتنی قیمتی چیز ہے یہ آپس کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، لوگ آئیں گے، بے لباس ہوں گے، سورج قریب ہوگا، دھوپ میں بھن جل رہے ہوں گے، پسینوں میں کوئی ڈوب رہا ہوگا، کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنے تک۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان آئے گا این المتحابون بجلالی، میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ یہ نہیں فرمائے گا ہر سال رمضان میں روزے رکھنے والے کہاں ہیں، پہلی صف کے نمازی کہاں ہیں، ہر سال عمرہ کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ نہیں فرمائے گا تہجد گزار کہاں ہیں؟ اللہ فرمائے گا جو آپس میں میری وجہ سے محبت کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ یا اللہ ان سے کیا بات کرنی ہے؟ فرمایا الیوم اظلھم یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ دوں گا کہ میرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، اور 50,000 سال کی زندگی دنیا دھوپ میں کاٹے گی اور یہ میرے مہمان میرے عرش کے نیچے ہوں گے۔ کیا نیکی کی ہے انہوں نے؟ کہا جی آپس میں محبت کرتے تھے، لڑتے نہیں تھے، نفرت نہیں رکھتے تھے، کدورت نہیں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کینہ پروری کرتے ہیں، کینے کی پرورش کرتے ہیں۔ کسی سے کوئی بات ہو گئی، اس نے جیب میں ڈال لی۔ ایک اور ہو گئی، ہاں اس نے فلاں موقع پر بھی کیا تھا، 2 ہو گئی۔ ایک اور ہو گئی، ہاں اس نے فلاں موقع پر بھی کیا تھا، 3 ہو گئی۔ کبھی موقع آئے گا تو میں اس کو بتاؤں گا، میں سارا برس نکال دوں گا، جتنی باتیں اس کی ساری نکال دوں گا۔ کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، پھر جو نہیں بھی کیا وہ بھی اسی نے کیا، پھر بدگمانیاں آ جاتی ہیں، پھر شیطان کھیل جاتا ہے بیچ میں، جو نہیں بھی کیا تو وہ بھی اسی نے کیا ہوگا، اس لیے کہ فلاں موقع پر اس نے یہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کینہ پالتا رہتا ہے، کڑتا جلتا رہتا ہے، نمازوں میں رب کی بجائے اسی کا خیال آتا ہے، نیند میں بھی اسی کے خواب آتے ہیں۔ کیا فائدہ اس کو؟ اس انگارے کو نکال کر پھینک دو بھائی۔ یہ انگارہ ہوتا ہے،
یہ آگ ہوتی ہے. دلیل دے دوں؟ جب وہ اس کو نکالتا ہے گالی کی شکل میں تو وہ انگارہ دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. ہاتھ نہیں لگایا اس کو، کچھ نہیں کیا، وہ انگارہ نکال کے اس کی طرف پھینک دیا، اب وہ جلنے لگ گیا، وہ لال پیلا ہو گیا. تو اگر اس کو اس کے اوپر پھینکنے کو، پھر وہ اس کو ڈبل کر کے ادھر واپس کر دیتا ہے، پھر یہ لال پیلا ہو گیا، تو فائدہ کیا ہے؟ اس کو اس کے اوپر ڈالنے کی بجائے زمین پہ ڈال دو، اس کو نکال کر پھینک دو، ختم ہی کر دو. آج اس کو نکال دو گے تو آج جنت کے مستحق بن جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا، اس نے جنت میں جانا ہے. اگلے کسی دن پھر اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا آج ایک شخص ابھی آئے گا، اس نے جنت میں جانا ہے. وہ سیم آدمی تھا. پھر ایک دن فرمایا آج ایک شخص ابھی آئے گا، اس نے جنت میں جانا ہے. پھر سیم وہی آدمی آ گیا. ساتھی حیران ہے کہ ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر کے لیے تو ایک بار جنت کی بشارت، اس کے لیے 3 بار. یہ کرتا کیا ہے؟ اس کے اعمال کو ٹٹولنا شروع کیا، کوئی بات سمجھ نہیں آئی. پھر ایک ساتھی کہتا ہے میں آپ کے گھر میں رات رہنا چاہتا ہوں. بتایا نہیں اس کو، دیکھنے کے لیے کہ رات کے اندھیرے میں نہ جانے کیا رب سے باتیں کرتا ہے، کیا عبادات کرتا ہے. رات بھی اس کی روٹین کی تھی، کوئی خاص عبادت نہیں کی. پھر آخر کار اس نے پوچھا کہ تو کرتا کیا ہے؟ تیرے بارے میں 3 دفعہ بشارت آئی ہے جنت کی. کہنے لگا بس میں دیکھ تو لیا تو نے، میرا دن بھی دیکھ لیا، میری رات بھی دیکھ لی، بس میں صرف ایک کام کرتا ہوں کہ سارا دن کام کاج ملنا جلنا رہتا ہے، کسی کی روکھی کسی کی پھیکی سنتا رہتا ہوں، دل میں نفرت، کدورت، عداوت، دشمنی، کینہ، غصہ بھی آتا ہے، لیکن جب سونے لگتا ہوں تو ایک لمحے کے لیے غور کرتا ہوں کس کس نے آج مجھے برا کہا، کس کس کی بات آج مجھے بری لگی، اس کے بعد اس کو معاف کر کے سوتا ہوں. کسی کا کینہ سینے میں لے کر میں سوتا نہیں. یہ کینہ نکل گیا تو آج جنتی ہے. کینہ نہیں نکلا، نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج کر لے، خیرات کر لے، جہاد کر لے، کچھ کر لے، سینے میں ہے تو یہ جنتی نہیں ہے. کینہ مسلمان کے خلاف سینے میں ہے تو یہ جنتی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا 50,000 سال کا مرحلہ گزر جائے گا، کئی ہزار سال یا 100 سال اللہ کے علم میں ہے، اللہ حساب ہی شروع نہیں کرے گا، دنیا پریشان رہے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شفاعت پر حساب شروع ہوگا. پھر باری جانوروں کا بھی حساب ہوگا، جنوں کا بھی ہوگا، انسانوں کا بھی ہوگا. باری کب آتی ہے؟ انتظار میں رہے گا. باری آ گئی، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا، پھر نہ جانے کتنی دیر لگے گی. اس کے بعد پھر پل صراط سے گزرنا ہوگا، اس کے بعد پھر جنت کا فیصلہ ہوگا. فرمایا یہ سارے مرحلے طے کر کے اب یہ جنت کی طرف جا رہا ہے. سیدھے ہاتھ پہ اعمال نامہ بھی مل گیا، پل صراط بھی کراس ہو گیا، سامنے جنت کا دروازہ نظر آ رہا ہے، ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آ رہی ہیں، بڑا خوش ہے کہ اب میں جنت میں جا رہا ہوں. فرمایا درمیان میں ایک چوٹی سی آئے گی، کنترا اس کا نام ہے، وہاں پر ایک چیک پوسٹ ہوگی جہاں سینے سکین کیے جائیں گے. جس کے سینے میں کینہ اس کو سائڈ پہ کر لیا جائے گا، تو نہیں جا سکتا. جہاں جا رہے ہو وہاں کینہ نہیں جاتا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. وہاں نہیں جا سکتے، سائڈ پر ہو جاؤ. سائڈ پر کر لیا، اس کو اس کے خلاف، اس کو اس کے خلاف، دونوں سائڈ پر ہو گئے. اب کیا کریں گے؟ اب یہی بھی معافی تلافی کریں گے، اور کیا کریں گے؟ حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا، جب ان کی تہذیب ہو جائے گی، جب ان کو صاف کر دیا جائے گا، سینے پاک ہو جائیں گے، معافی تلافی ہو جائے گی،
پھر ان کو جنت میں جانے کی اجازت ملے گی، تو اتنی دیر سنبھال کر رکھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اسی وقت نکال دیتے، اسی وقت جنت مل جاتی، اتنی دیر لگا دی تو نے۔ تو بھائیو، یہ مہینے اور خصوصاً یہ رجب تقاضا کرتا ہے کہ دورتیں نکال دو مسلمانوں کے خلاف، اور یہ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے۔ کئی لوگ ناراض ہو کر اکتا چکے ہوتے ہیں، دونوں ہی اکتا چکے ہوتے ہیں، دونوں ہی تنگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس ناراضگی سے، مگر ناک نہیں رہتی، جھوٹی عزت، غیرت، شیطان کا بہکاوا ان کو قریب نہیں آنے دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان میں سے جو پہل کرے گا اس کو میں محمد اچھا کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شاباش کہہ رہے ہیں جو السلام علیکم میں ابتدا کرتا ہے، اس کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ اور اگر پھر بھی ہمت نہیں ہوتی تو پھر جو تیسرے چوتھے لوگ ہیں ان کو چاہیے، وہ غصے کے ساتھ پک چکے ہوتے ہیں، وہ بھی آنا ہی چاہ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، مگر خام خواہ کی اڑی، خام خواہ کا ایک بھرم رکھنے کے لیے کہ کوئی آئے اور ہمیں ایک کر دے۔ تو بھائیوں، روزوں اور نمازوں اور صدقات سے بڑی نیکی مسلمانوں کو آپس میں ناراض لوگوں کو ایک کرنا ہے، ان کی صلح کروانی ہے۔ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، کوئی پیسہ نہیں لگتا، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج میں صلح کروا دی، وہ ایک ہو گئے۔ پھر ایک دن کیا ہوا، عبداللہ بن ابی، یہ منافقوں کا رئیس، اس ظالم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی ابتدائی آیات نازل کر کے حضرت عائشہ کو تو پاک قرار دے دیا، لیکن جس نے اتنی جرت کی تھی اس کو بھی تو کوئی سزا ملنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اوس اور خزرج کو جمع کیا۔ یہ خزرج کا آدمی تھا، یہ خزرج کا آدمی تھا۔ اوس اور خزرج کو جمع کیا، فرمایا من یعذرنی فی رجل آذی رسول اللہ فی اہلہ، اگر اس شخص کو میں قتل کر دوں جس نے نبی کو تکلیف دی ہے اس کی بیوی پر الزام لگا کر، تو کون میرے اس فیصلے کو جسٹیفائی کرے گا؟ ابتدائے اسلام تھا، حکومت اتنی مستحکم نہیں تھی کہ بس ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا اور ہوگا اور بس۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مکہ کی زندگی میں کمزور مسلمانوں کے لیے سیرت ہے، ہجرت کر کے آئے تو بے گھر مسلمانوں کے لیے سیرت ہے، آ کر اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو کمزور حکومتوں کے لیے اس میں سیرت ہے، پھر مضبوط ہو گئے تو مضبوط مسلمانوں کے لیے ان کو سیرت ہے۔ ہر مرحلے کے لیے آپ کی زندگی میں سیرت ہے۔ ابھی حکومت کمزور ہے تو اوس والے حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ کون سی بات ہے، آپ ہمیں حکم دیں، آپ کیوں کریں گے؟ ہم کریں گے، آپ بتائیں ہمارے قبیلے کا ہے تو میں اس کی گردن کاٹتا ہوں۔ خزرج میں سعد بن عبادہ تھے، وہ کہنے لگے تو نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ تجھے پتا ہے وہ تیرے قبیلے کا نہیں ہے، اگر تجھے پتا ہوتا وہ تیرے قبیلے کا ہے تو ایسی بات نہیں کرتا۔ ادھر سے اٹھا ہے، کہتا ہے تو منافقوں کا ساتھ دیتا ہے، ادھر سے ایک اٹھا، اس نے اس کو بات کر دی۔ قریب تھا کہ ان میں وہ پرانی رنجش دوبارہ تازہ ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ٹھنڈا کیا اور عبداللہ بن ابی کو سزا نہیں دی۔ تو عزیز بھائیوں، صرف صلح کروانا ہی کام نہیں، پھر اس کو پالنا بھی چاہیے، پھر اپنے رویے میں احتیاط بھی لانی چاہیے کہ ہمارے کسی قول یا ہمارے کسی فعل سے مسلمان آپس میں ناراض نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی رویے سے، ہمارے کسی اچھے کام سے
ہماری کسی اچھی بات سے مسلمان ناراض نہ ہو. بری بات کر کے لوگوں کو ناراض کرنا تو بڑی گندی بات ہے. غلط کام کر کے لوگوں کو آپس میں انتشار کا شکار کرنا تو بہت بری بات ہے. میں کہتا ہوں اچھی بات کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کا تن سر سے جدا ہونا چاہیے نہیں. آپ نے تو اچھی بات کی تھی نا، لیکن جس وجہ سے امت میں پریشانی آتی ہو وہ بڑے سے بڑی مصلحت کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا تاکہ ان کا ایک کا، ان کی یگانگت، ان کا اتفاق، ان کا اتحاد وہ پارا پارا نہ ہو. تو ہمیں ناراضوں کو راضی بھی کرنا چاہیے اور اپنے رویے سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی بری بات سے، اپنی اچھی بات سے لوگوں کو ناراض ہونے سے بھی بچانا چاہیے. ہمیں اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ کہیں میرے کسی قول یا فعل سے کسی کے دل میں میرے بارے میں ایسی چیز نہ پیدا ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت صفیہ، ان سے باتیں کر رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا آیا، بات ختم نہیں ہوئی تو وہ جا رہی ہیں اپنے گھر. تو مسجد نبی کے دروازے تک پہنچے تو دو آدمی گزرے. مغرب کے بعد تو اندھیرا ہو جاتا ہے. تو جب وہ قریب سے دیکھا تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ساتھ کھڑے ہیں. تو جلدی جلدی قدم اٹھا کر نکل گئے، شرما گئے. آپ نے فرمایا بات سنو بات سنو بات سنو. جی. فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے. کہنے لگے حضرت یہ وضاحت کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی غلط بات ڈال دے، تمہارا ایمان برباد نہ کر دے. تو ہمیں اپنی عزت کا بھی خیال کرنا ہے اور لوگوں کے ایمان کا بھی خیال کرنا ہے، امت کے اتحاد کا بھی خیال کرنا ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے سپرد بنی اسرائیل کر کے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کرنے طور پر جاتے ہیں. واپس آئے تو آدھی بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا کر رہی ہے اور آدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کر رہی ہے. اتنا غصہ آیا. موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں ان کے پاس تھی، پھینک دیں. القى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. اپنے بھائی ہارون کو ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑ لیے، دوسرے سے داڑھی پکڑ کے خوب ہلایا ان کو. یہ کیا کیا تو نے؟ یہ تیرے ہوتے ہوئے شرک کرنے لگ گئے، بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے. کہنے لگے لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. بھائی جان نہ میرا سر پکڑو نہ میری داڑھی پکڑو. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. میں نے ان پر سختی نہیں کی، سمجھایا ضرور تھا، سختی اس لیے نہیں کی کہ آپ واپس آ کر مجھے اس بات پر نہ ڈانٹو کہ تو نے تو میری قوم کو دو کر دیا ہے. اگر میں سختی کرتا تو دو جماعتیں ہو جاتی. میں اس بات سے ڈر گیا کہ کہیں یہ دو نہ ہو جائیں، ایک رکھنے کے لیے میں نے ان پر سختی نہیں کی اور آپ کے آنے کا انتظار تھا. اب ہم ان کو سمجھا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا عائشہ مکے والوں نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، آپ کو یاد ہوگا حجر اسود نصب کرنے کا جھگڑا ہو گیا تھا اور آپ کو انہوں نے فیصل بنا لیا تھا، ابھی نبوت نہیں ملی تھی. فرمایا انہوں نے شرط لگائی کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حلال کمائی لگے گی، حرام نہیں لگے گی. حلال کا چندہ کم پڑ گیا، انہوں نے بیت اللہ کو چھوٹا کر دیا. اس وقت جو ایک سائڈ میں دائرہ سا ہے، آدھا دائرہ، اس میں سے جتنا حصہ سیدھا سیدھا جاتا ہے تقریباً 3 صفیں وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، وہ انہوں نے چھوٹا کر دیا. اور اونچا اس لیے کر دیا کہ چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے ہوگی تو ہماری اجازت کے بغیر کوئی چڑھے گا نہیں. اور جو دروازہ اس وقت موجود ہے اس کی بالکل سیدھ میں دوسرا دروازہ تھا، لوگ ادھر سے داخل ہوتے ادھر سے نکل جاتے تھے، تو انہوں نے وہ دروازہ بھی بند کر دیا تاکہ ہماری اجارہ داری رہے. تو فرمایا عائشہ اگر تیری قوم کے بدک جانے کا خطرہ نہ ہو
ان کے فتنے میں پڑ جانے کا خطرہ نہ ہو کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، انہوں نے پکڑ کے کعبہ ہی گرا دیا ہے، تیری قوم کے انتشار کا شکار ہو جانے کا خطرہ نہ ہو تو میں کعبہ کو گرا کر دوبارہ قواعد بنیادیں ابراہیمی بنیادوں پر کھڑا کر دوں اور اس کے 2 دروازے بنا دوں اور اس کو نیچے کر دوں، اس کی جو اس کے دروازے کو بلند کیا گیا ہے اس کو بھی نیچے کر دوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ کی قوم بتک جائے گی، اس لیے میں اتنی بڑی مصلحت کو اگنور کر رہا ہوں تاکہ قوم میں انتشار نہ آ جائے۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، اختلافات کے باوجود ایک اتحاد قائم رہنا چاہیے۔ اس وقت پوری امت اسلامیہ کے سامنے جو سب سے بڑے چیلنج ہیں وہ ان کافروں کے ہیں جن کے ہاتھ میں گن نہیں، جن کے پاس ٹینک نہیں، جن کے پاس جہاز نہیں، جن کے پاس میزائل نہیں۔ اس وقت ہم سب سے زیادہ ان سے ڈر رہے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ ٹف ٹائم ہمیں وہ دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس فوج نہیں، اس لیے کہ وہ سارے آپس میں اتفاق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی اپنی فوج کسی ملک کے فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ تو ادھارے ہوتے ہیں، دوسروں سے لیے گئے ہوتے ہیں، مگر وہ ملکوں کا اتحاد ہے۔ ابھی یہ جو معیشت کے حساب سے ٹاسک فورس بنی ہے، 34-35 ملک ہیں، انہوں نے بھی مصیبت ڈالی ہوئی ہے، ان کے پاس بھی کوئی فوج نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اتفاق ہے، بازو میں بازو ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں اور جس ملک کو چاہتے ہیں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، یہ کرو وہ کرو ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ یہ اتفاق اور اتحاد ہے، کفر پر ہے، کفر پر ہے، شرک پر ہیں، ظلم پر ہیں، نہتے ہیں، مگر اتفاق و اتحاد کے ساتھ ہیں تو پکڑ کے جس کو چاہتے ہیں جھکا لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں برادریوں کے لیول پر، خاندانوں کے لیول پر، جماعتوں کے لیول پر اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی بات مانو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اپنے امیر کی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، قرآن کو فیصل مان لو، اس کا فیصلہ مان لو، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ اختلافات جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں، جب علم آ جاتا ہے تو جہالت ختم ہو جاتی ہے، تو یہ جھگڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بڑے بڑے فتوے، فلاں نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھ لی، اس کا ایمان بھی جاتا رہا، اس کا نکاح بھی جاتا رہا۔ یہ امت کو انتشار کا شکار کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ امت فتووں کی محتاج نہیں، یہ امت کسی خیر خواہ کی محتاج ہے جو ان کو سمجھائے، جو ان کو ایجوکیٹ کرے، جو ان کو سمجھا کر اللہ کے راستے پر لے کر آئے، اس کی ضرورت ہے، فتووں کی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ اور تجربے کی بات ہے کہ ان کو سمجھایا جائے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں، فتوے بازی کی جائے تو لوگ انتشار کا شکار ہوتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، آپس میں ایک گھر کے اندر بھی، خاندانوں کے بیچ میں بھی، جماعتوں اور تنظیموں کے بیچ میں بھی، جہاں جہاں بھی انتشار کی شکل ہے، جس جس کا بس چلتا ہے وہ آگے بڑھے اور اس مہینے کے پیغام کو لے کر جائے اور لوگوں میں صلح کرواؤ، محبت کا پیغام دو، نفرتوں کو ختم کرو۔ اسی میں امت کا فائدہ ہے، اسی میں افراد کا فائدہ ہے، اسی میں جماعتوں اور خاندانوں کا فائدہ ہے۔ اور انتشار اور افتراق جو ہے وہ امت کے لیے اتنا نقصان دہ ہے کہ کسی دشمن نے اتنا نقصان مسلمانوں کا نہیں کیا جتنا ان کی آپس کے انتشار نے کیا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام آپس کی محبت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ رب ذوالجلال جس طرح مدینہ کے لوگوں کو اللہ نے ایک کیا تھا، اللہ اس امت کو بھی ایک کر دے۔ رب ذوالجلال جو اس وقت سیاسی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے یہ مسلمانوں کی انتشار کی شکل ہے، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے،
یہ عذاب ہم سے ٹال دے اور ہمیں ایک مشت بنا دے، ایک ہاتھ کر دے، ایک ہاتھ ایک جماعت بنا دے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ یہ خوشی کی بات ہے، دو خاندانوں میں صلح ہوئی ہے اور انہوں نے آج آپ سب کی ضیافت کا انتظام کیا ہے جمعے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوام عطا کرے، مزید محبت